مؤتی مؤتا ایتا. اوکے چلیے یہ ہو گیا گرامر آج کا. اور ابھی بھی ہم چوتھے ٹائپ میں ہیں ورب کے, افعال ٹائپ کے ورب میں ہیں. اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ حشر کی آخری رکوع کی شروع کی آیات کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ولتنظر, اور چاہیے کہ دیکھے. اس کا ریفرنس کیا آیات دیا ہم نے؟ ال کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ چاہیے کہ. اس سے پہلے کہاں آیا تھا آخری صورتوں میں قرآن کی؟ سورہ قریش میں فَلْيَعْبُدُوا, پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. وَلْتَنظُرْ, اور چاہیے کہ دیکھے. مؤنث دیکھے, کون سی مؤنث ہے یہ؟ نفس. وَلْتَنظُرْ نفس, اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے. ما قدمت, جو بھیجا ہے اس نے, یا کیا اس نے بھیجا ہے. لغد, کیا بھیجا ہے, جو نہیں, کیا بھیجا ہے اس نے کل کے لیے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون, باخبر ہے. بما یعنی اس سے جو, بما اس سے جو, تعملون تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا, اور مت ہو جاؤ, كالذين, ان لوگوں کی طرح جو نسوا اللہ, بھول گئے اللہ کو. فأنساهم, پس انسا اس نے بھلا دیا, ہم ان کو, انفسہم ان کے نفسوں سے, یعنی ان کے اپنے نفسوں سے بھلا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک ہم الفاسقون, اولئک وہی لوگ, مراد یہاں یہی لوگ, ہم وہ, الفاسقون فاسق ہیں, یعنی فاسق کا مطلب نافرمان ہے. اوکے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. لا يستوي نہیں برابر, اصحاب النار آگ والے, واصحاب الجنہ اور جنت والے. یہاں مراد جنت والے ہیں. الجنہ, اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اصحاب الجنہ جنت والے, ہم وہ الفائزون مراد کو پہنچنے والے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو, اگر, انزلنا ہم اتارتے, هذا القرآن اس قرآن کو, على جبل لا ضرور, رأیتا تو دیکھتا اس کو, خاشعا دبا ہوا, خشوع, متصدعا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا یا ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہوا. من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَتِلْكَ, اور یہ تلکا سنگولر ہے پلورل ہے, یہاں پر مراد واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. کیوں, کس کو ریفر کر رہا ہو؟ امثال کو. امثال کیا ہے, کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر, ٹوٹی ہوئی, بروکن, اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے تلکا.
اور نضربها ہم بیان کرتے ہیں ہا. یہ ہا کون مؤنث ہے یہاں پر؟ امثال ہے، جمع مکسر ہے. ان مثالوں کو نضربها ہم بیان کرتے ہیں ان کو للناس لعلهم تاکہ وہ یتفکرون اور فکر کریں، تاکہ وہ اچھا ہے. یہاں پہ جو بسم اللہ، اب ہم آج کا نیا سبق لیتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ تو معلوم آپ کو. ہوا وہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے. عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. عالم جاننے والا، فاعل عالم. اوکے. الغیب والشہادہ، غیب یعنی غیب کا، الشہادہ اور ظاہر کا، یا اشکارا یا ظاہر. اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے اور شہادت کا بھی، یعنی جو ظاہر ہے. غیب اور ظاہر یہ بندوں کے حساب سے ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. ہر چیز اشکارا ہے، ہر چیز ظاہر ہے. هو الرحمن الرحیم، ہوا وہ الرحمن بہت مہربان، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ پھر سے آ گیا ہے اور یہ اس لیے آیا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل گمراہی وہ شرک کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے بار بار کہا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. اور یہ جو 2 آیات ہیں، یہ 3 آیات آخری، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہت ہی ذکر کیا ہے، تفصیلی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کئی صفات کا ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، اس لیے یہ آیات بڑی فضیلت کی آیات ہیں. اور دین و شریعت کی بنیاد، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور کس کے ذریعے پہچانے؟ اس کی صفات کے ذریعے پہچانے اور اس کی صفات کے تقاضوں کو پورا کریں. یہی دین ہے. تو اس لیے دین میں صفات کا بہت ہی، اللہ کی صفات کا انتہائی اہم رول ہے. اصل اس کی پہچانے، اس کی صفات کو پہچانے اور تقاضوں کو پورا کریں. یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو ظاہر ہے ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں. یا اللہ وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی آخرت کے دن سے ڈرتے رہیں. یا وہی رازق ہے، اسی سے مانگے. وہی ہادی ہے، اسی کی ہدایت لیں. تو صفات سے، ہر صفت سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے. ہر صفت اللہ تعالیٰ کی ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. اس لیے یہ صفات انتہائی اہم ہیں. اسی لیے بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور شارحین حدیث نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھے گا اور اس صفات کے تقاضوں کو پورا کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ابتدا اس کی صفات کو محفوظ کرنے سے ہوتی ہے. اس لیے ایک سمجھدار آدمی کو، جس کے اندر کچھ بھی سمجھ ہے، دین کی فکر ہے، جنت میں داخل ہونے کی فکر ہے، پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان صفات کو یاد کر لے. اور ان صفات کو آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، پوری صفات کو. میں آپ کے سامنے 1 منٹ میں پڑھ کے بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. چلیے وہ آن ہو گیا، چلتے رہنے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. یہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسی سے دعا کرو. ہم میں سے کون نہیں چاہتا اس کی دعا قبول ہو؟ چاہتے نا ہم سب دعا قبول ہو. تو کیوں نہ ہم اسماء حسنہ کو یاد کریں، اس کا ورد کرتے رہیں اور اس کے بعد دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ضروری نہیں کہ آپ 99 سے مانگیں، لیکن یہ کہ جو ہے جیسا کہ حدیث میں بخاری کی، جو اس کو حفظ کر لے گا، محفوظ کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہاں پر جو صفات شروع ہو رہی ہے رحمان رحیم کے بعد، لا الہ الا ہو کے بعد، الملک بادشاہ، سچا بادشاہ وہی ہے، باقی سب کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے. القدوس انتہائی منزہ، پاک، انتہائی پاک ہے، تمام بری صفات سے پوری طرح پاک. السلام سلامتی والا، یعنی اس کو کبھی کوئی کمزوری، کوئی آفت مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی زوال نہیں آ سکتا، ہمیشہ سراپر سلامتی ہو. المؤمن امن دینے والا ہے. اوکے، آج ہی ہم نے سیکھا آمنا یؤمنو، مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن امن دینے والا. یعنی کیا مطلب ہے امن دینے والا؟ یعنی مخلوق کبھی اس کے بارے میں یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو